وقت پہ کرنی چاہیے. اب ہے مرحلہ اگلا. شادی ہو گئی, آپ نے اس پر لوگ خرچے بہت خرچ رہے, حالانکہ اعتدال میں خرچ کرنا چاہیے. قرآن نے منع کیا. قرآن نے کہا کہ جو رحمان کے بندے ہیں نا ان کا خرچ اعتدال پر ہوتا ہے, نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں. دونوں چیزیں ٹھیک نہیں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ اچھا ولیمہ دے سکتے ہو, پھر کنجوسی کرے, یہ بھی ٹھیک, یہ بھی کنجوسی ٹھیک نہیں. اور فضول خرچی کرنا یہ بھی منع. دو چیزیں دے اندر. ان اللہ لا يحب المسرفین. اسراف کہتے ہیں جہاں 10 میں کام چلتا ہو وہاں پہ آپ نے کیا لگا دیے جی, 15 لگا دیے. 10 میں کام ٹھیک چلتا ہے, 15 لگا دیے, یہ اسراف. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یہاں پر ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. اور ایک ہے فضول خرچی, کہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی, آپ نے اس پہ پیسہ اڑا دیا. اس کو کہتے ہیں ابذار. مبذرین, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہاں پہ اللہ نے سب جملہ, اللہ نے فرمایا جو فضول خرچ ہے نا وہ کانوا اخوان الشیاطین, وہ شیطان کے. اللہ نے شیطان کا بھائی قرار دیا جو فضول خرچی کرنے والا. اس سے بچنا ہے. فضول خرچی نہ ہو اور اسراف بھی نہ ہو, ضرورت کے درجے میں. قرآن نے اس کو بیان کر دیا. نہ کنجوسی ہو نہ فضول خرچی ہو, اعتدال والا خرچ ہونا چاہیے. آپ کی گنجائش اچھی ہے تو آپ اچھا ولیمہ, اچھا کھانا لوگوں کو کھلا سکتے ہیں, کھلائیں ضرور. اچھا, اب اگلا مرحلہ نا, اب ہوگی شادی. بہو گھر میں آپ نے لوگوں پر لاکھوں خرچ کر دیا. اب ان کے آپ کے بیٹے اور بہو کی جو زندگی شروع ہوئی ہے نا, ہمیں ان کے درمیان انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان دونوں کے درمیان اگر حائل ہوں گے نا تو سارا مزہ خراب. ایک بچی ارمان لے کر آئی ہے کہ میں اپنے میاں کے پاس چلے گی. اس کی چاہت ہوتی ہے میرا میاں مجھے محبت کرے, مجھے پیار کرے, مجھے میری خواہش کے مطابق مجھے شاپنگ کروائے, مجھے سیر کروائے. ایک لڑکی کی خواہش ہوتی ہے, ارمان ہوتے ہیں بھائی. اور اس کا ہم نقصان کر رہے ہیں آج دینداری کے نبادے کے اندر. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس سے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ساری خرابیاں وجود میں آتی ہیں. خاندانی سسٹم سارا تباہ ہوتا ہے. ساس بہو کا ایسی دشمنی شروع ہو جاتی ہے جیسے انڈیا پاکستان, وہ بھی تادم مرگ موت تک چلتی ہے. یہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے میرے عزیز دوستو. اگر آپ اپنے گھر بہو لے آئے, بڑی خوشیوں اور محبت سے لائے ہیں, تو اب آپ جب دیکھو ہر ساس چاہتی ہے میری رسپیکٹ ہو, اور بہو بھی چاہتی ہے نا میری رسپیکٹ ہو. یقین مانے اگر آپ بہو کو رسپیکٹ دیں گے تو وہ بدلے میں ضرور ساس کو رسپیکٹ دے. مقابلہ جب شروع ہوا وہ کہے گی پھر یوں تو یوں صحیح, تو پھر دونوں جانب تلخیاں بڑھیں گی اور خاندانی سسٹم سارا کیا ہو جائے گا, ٹینشن. اتنا خرچہ بھی کر دیا, بیاہ بھی لایا. شادی کہتے ہیں کسے؟ شادی کہتے ہیں خوشی. فارسی کا لفظ ہے نا, نکاح تو ہوتا ہے نا, نکاح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو. ہمارے یہاں بولا جاتا ہے شادی خانہ آبادی. آج کل یہ لفظ بولے جاتے ہیں شادی خانہ بربادی. یہ کیوں نہیں, یہ نوبت آئی ہے نا, کیوں آئی نا, نہیں آنی چاہیے تھی. یہ بول کے بھی زبان, شادی تو خانہ آبادی ہوتی ہے. شادی تو خانہ کس کو, گھر کو کہتے ہیں. ہاں جی, شادی گھر کی آبادی, گھر کی آبادی, کہ گھر اب یہ خوشیوں سے آباد رہے گا ہے, اور میاں بیوی محبت سے رہیں گے. پھر آگے اللہ ان کو اولاد دے گا, اولاد کو پیار دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. پھر وہ ان کی اولاد کی شاپنگ ہوگی. ان کو دیکھو بچے کی وجہ سے گھر میں رونق ہے. اب گھر اتنا شاندار بنگلہ ہو, بچہ نہ ہو, تو میرا عزیز دوستوں وہ گھر ایسے کھانے کو دوڑتے ہیں. بچوں سے ہی گھر میں رونق ہوتی ہے. اور سارا یوں سمجھ لیں کہ بچوں کی چیخنے کی, چلانے کی, جو بچوں کی آوازیں, یہی تو گھر کی رونق ہے, یہی تو گھر کی کیا ہے, زینت ہے یہ تو بھائی. اچھا, اب میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اب ان دونوں کے میاں بیوی کے درمیان ہمیں دیوار بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے. یہ کریں گے اللہ کے ہاں مجرم بنیں گے. اور دوسرا, خوشی نہیں ملے گی. دیکھو میں آپ کو بتاؤں, خوشی دے کے خوشی ملتی ہے, دکھ دے کے خوشی نہیں ملتی ہے. آپ کسی کو دکھ دیں اور آپ کہیں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے, اللہ نہیں کرتا, آپ کا دل خوش نہیں ہونے دیتا. یہ حقیقت پر مبنی. دل دکھائیں گے تو اپنا ہی دکھے, خوشیاں بانٹیں گے تو اپنے ہاں ہی خوشیاں لوٹ کر واپس آئیں گی. یہ گیند ہے, دیوار کے مارو گے واپس ہی آپ کی طرف آئے گی. آپ خوشی بانٹیں تو خوشی لوٹ کر آئے گی, اور دکھی کریں گے تو دکھی آپ کے گھروں میں, آپ کو تصور بھی نہیں ہوگا دکھ آپ کے گھروں میں آ رہے ہیں. سارا کچھ دنیا بھر کا سامان ہوتے ہوئے ہم نے گھروں کو اجڑے ہوئے دیکھا ہے. دکھوں سے بھرا ہوا, دنیا کی ہر نعمت ہے لیکن گھر دکھوں سے بھرا ہوا. ایک میں بیچ میں ذکر ایک بات کر دوں. دیکھیں میرا عزیز دوست, اگر آپ کو کوئی ایک بات خدا کے لیے, یہ پریکٹیکل بہت کچھ دیکھا, ایک آدمی اگر آپ کو عزت دے رہا ہے, 5% دے رہا ہے, تو آپ اس کو 7% دو. اس کو 5% کا کیا دو, 7% کو کم از کم. بہتر ہے کہ آپ 10% اس کو عزت دو, پھر انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دے گا. دیکھیں میں آپ کو بتا, یہ اللہ کا قانون بھی ہے. اس سے ذرا اندازہ لگائیں حدیث میں کیا آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میری طرف 1 قدم بڑھاتا ہے تو میں 2 قدم. اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے. اگر ایک بندہ آپ کی عزت کر رہا ہے,
اب یہ اللہ کی صفت ہے کہ بندہ ایک قدم آئے تو رب 2 قدم چلتا ہے. نہیں, اللہ کہتا ہے ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف متوجہ. یہاں تک الفاظ ہیں, وہ چل کر آتا ہے, اللہ کہتے ہیں میں دوڑ کر. تو بھائی اللہ کی صفت ہے, ہمیں اپنانی چاہیے کہ اگر ایک بندہ ہماری عزت کر رہا ہے ہمیں بدلے میں اس کی انسلٹ کرنی چاہیے. مانتا ہے اپنا پچھلا غصہ اس پر نکالنا چاہیے. نہیں, اگر وہ انسلٹ کرنے ہماری عزت کرنے لگ گیا ہے تو ہمیں بھی عزت دینی چاہیے, کیونکہ اس سے دل ٹوٹتا ہے. اس سے بڑا آدمی کا دل ٹوٹتا ہے, چھلنی ہوتا ہے اس کا اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. کہتے ہیں یار میں اس کی عزت کر رہا ہوں اور یہ میری کیا کر رہا ہے, انسلٹ کر رہا ہے. اور ٹوٹا ہوا دل, کسی کا دل دکھانا, وہ آپ کعبہ کے ساتھ چکر لگا کے بھی پاک نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے دل دکھایا. اس لیے تو کہا نا کعبہ ڈالی مندر ڈالی, یہ کہا نا, یہ لفظ کسی نے کہا ہے, ایسے نہیں کہا یہ نچوڑ نکالا ہے. یہ دل کسی کا آپ کی طرف سے ٹوٹنا نہیں چاہیے. غلطی آپ سے ہو گئی تو معافی مانگ لو, کیا کر لو, معافی مانگ لو. آپ اپنا فرض ضرور ادا کرو, 1 بار 2 بار 3 بار. اگلا نہیں کرتا تو اس کی مرضی ہے, لیکن اگلے کو بھی چاہیے کہ اگر ایک بندہ میں سے معافی کے لیے چل پڑا ہے تو اس کو کیا کر دینا چاہیے, معاف کر دینا چاہیے. اس پر کبھی بھی ہرگز نہیں. اچھا ایک اور بات ہوتی ہے, خام خرابی کہاں سے ہوتی ہیں. ایک آدمی پہلے سے لسٹ بنا کے رکھ رہا تھا کہ مجھے یہ شکوے شکایت ہے. یقین کریں شکوے شکایتیں والے بندے اللہ کو پسند ہیں. ہر وقت زبان پہ کیا جی, تم نے ہمیں فلاں ہمارے ساتھ یوں کیا تھا, تم نے ہمیں فلاں موقع پر یوں کیا تھا. شکوے اللہ کو پسند نہیں ہے, اور اگلے بندے کو بھی پسند نہیں ہے, اگلے کو بھی بندے کو بھی پسند نہیں ہوتے. اگر کوئی ایک آدمی چل کر آپ کے پاس معذرت کے لیے آ گیا تو آپ اس کو کیا دو, عزت دو. خدا کی قسم سارے مسئلے وہ اس کا. اچھا یہ سب سے ایک یہ سزا ہے اس کے لیے, کیا ہے, وہ یہ سوچے گا یار میں نے اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی اور میں چل کر گیا ہوں تو اس نے مجھے کیا دی بدلے میں, عزت دی. انشاءاللہ وہ آگے اس کی نسلیں بھی عزت کریں گی. اگر خاندانی آدمی ہوا نا تو کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا. کیا آپ اس کی عزت کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی عزت نہ کرے, ایسا نہیں ہوگا. خاندانی آدمی ایسا ضرور کرے گا انشاءاللہ, بدلے میں کیا دے گا, آپ کو عزت دے گا. اب میں اسی طرح واپس لوٹ کر آتا ہوں میاں بیوی کے درمیان. دیکھیں میرے عزیز دوستوں, اگر آپ کو اپنے بچوں کی خوش, پھر یہ کوئی انسانیت تو ہوئی نا. اور اسی لیے پرابلم آج لوگ, میں نے ابھی یہ لفظ بولا نا کہ شادی خانہ بربادی کا لفظ کیوں بول رہے ہیں, تو اسی وجہ سے بول رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ بھائی یہ تو, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں بڑے بھائی کے ساتھ کیا ہوا, وہ کہتے ہیں دوسرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا, ہم نے بہن گئی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا, آئے دن ناراضگیاں, پھٹے جھگڑے. اب کتنے ہمارے یہاں یہ چلتا ہے, اس کو دھوکہ نہیں کہیں گے تو یہ کیا ہے. جب تک بہو گھر نہیں آ جاتی اس سے پہلے عزت دی جا رہی ہے. وہ بھی ان کو دے رہے ہیں, یہ بھی ان کو عزت دے رہے. دونوں طرف احترام چل رہا ہے, احترام. حالانکہ یہ دونوں طرف احترام بعد میں چلنا چاہیے. کیا چلنا چاہیے تھا, بعد میں چلنا چاہیے. ہم پہلے کر رہے ہیں. پہلے تو جب بھی پوچھو نا جی ماشاءاللہ آپ نے بچے کا رشتہ کہاں گیا, بہت ہی اچھے لوگ. ایسے الفاظ میں نے زندگی میں سینکڑوں لوگوں سے سنے ہوئے ہیں. ماں جی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں جی, بہت ہی تعریفیں شروع ہو گئی. جو ہی آگے رشتہ ہوا نہیں اور اس کے بعد جب بھی ملو جی بس جی یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے زیرو سے. پھر کرتے کرتے شکایتیں بڑھتے پھر ان کے ایسے عیب بتائے جاتے ہیں کہ اللہ کی امان. تو بھائی یہ کیا ہوا, پہلے آپ نے عزتوں کے وہ جناب والا پہاڑ کھڑے کر دیے, بعد میں آپ نے ذلت کی گہرائیوں میں ان کو پھینک دیا. ایسا نہیں. اب آپ کا امتحان شروع ہوا ہے, شادی ہوئی نہیں, نکاح ہوا نہیں, اب کیا ہو گیا, امتحان شروع ہو گیا ہے. اب آپ نے دکھانی ہے اپنا ثابت قدمی, صبر, تحمل, برداشت, یہ جو چیزیں ہیں نا اب آپ کو دکھانی پڑیں گی. اب یہاں سے آغاز کرنا ہے. اگر آپ نے اب برداشت نہ کی, چھوٹی چھوٹی بات لے لی. میں اکثر کبھی کے نکاح پڑھانے لوگ لے جاتے ہیں نا, میں نکاح خان تو ہوں نہیں, رجسٹر میرے پاس نہیں, آج نمبر رکھتا ہوں تو, لیکن لوگ لے جاتے ہیں احترام کے جی آپ نکاح پڑھا دیں گے, پڑھا دیتا ہوں. لیکن اکثر مجھے جب موقع ملتا ہے تو ان کو میں ضرور سمجھاتا ہوں. اس موقع پر میں کہتا ہوں یہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بری کہتے ہیں, بری کہتے ہیں ہمارے بری کہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے میں نے کہا کبھی بھی رشتے میں دراڑ, وہ جیسی بھی بنا دی لڑکی, لڑکے والوں نے جیسی بنا دی اس کو قبول کر, ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ اسلام میں یہ نہیں, اسلام میں نہیں ہے. جیسی بنا دی یہ یوں سمجھ لو کہ اوور ٹائم ہے, اوپر سے نا یہ اوپر والی چیز ہے, ایکسٹرا ہے یہ چیز. اسلام میں بری شریف نہیں. وہ اگر انہوں نے بنا دی, جیسی بنا دی, جی بسم اللہ کو, ٹھیک. اور اسی طرح اسلام میں جہیز نہیں ہے, اسی طرح اسلام میں جہیز نہیں ہے. بچی کے باپ نے جیسا دے دیا اس کو کیا کرو, قبول کرو. اس کا یوں سمجھ لو کہ اس کا شکریہ ادا کرو کہ یار بڑی مہربانی. افضل تو ہونا نہیں چاہیے, اسلام میں نہیں ہے. اگر اس نے جیسا بھی دے دیا تو اس کا شکریہ ادا کرو, کیونکہ یہ تمہارے ذمہ تھا, اس کے ذمہ نہیں تھا. یہ جہیز کا سامان کس کے ذمہ تھا, لڑکے والوں کے ذمہ ہوتا ہے یہ سامان. یہ کیوں لڑکے والوں کے ذمہ کا مطلب کیا ہے کہ لڑکی کو قرآن کیا کہتا ہے, اسلام کیا کہتا ہے کہ جب جس بہو کو تم بیاہ کر لڑکی کو لائے ہو, اس کی ساری ضروریات شوہر کے, اس کو کپڑے دھونے واشنگ مشین بھی دو, اس کو گرمی آئے تو اگر آپ کے پاس پوزیشن ہے تو یہ کنڈیشن بھی لگا کے دو, اس کو سردی آئی ہے تو اس کو رضائیاں اور بستر بھی
اس کو مہیا کرو، اس کو بیڈ بھی مہیا کرو، اس کو کمرہ مہیا کرو. جتنا سامان ایک باپ اپنی بچی کو دیتا ہے، یاد رکھنا یہ بات، وہ سارا کچھ مرد کے ذمہ ہے، شوہر کے ذمہ ہے کہ اپنی بیوی کو مہیا کرے. اگر چلو ہمارے معاشرے میں یہ رواج چل رہا ہے، اگر باپ نے اگر دے بھی دیا تو مزید ڈیمانڈ ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اس پہ ان کا شکریہ ہو جائیے کہ جی ضرور. یقین کرو سسر کو آگے بڑھ کے کہنا چاہیے، لڑکے کے باپ کو آگے بڑھ کے لڑکی کے باپ کو کہنا چاہیے کہ جی ان کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے دیا تو آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ کی یہ آپ نے اپنی بچی پر شفقت کی ہے، ان کو گفٹ دیا ہے، آپ نے محبت کی ہے، ہاں جی اس پر ہم آپ کے بہت کیا ہے مشکور ہیں. جو بھی چیز دے دو، سمجھ لیں ایک ڈنر سیٹ بھی دے دے تو کچھ بھی نہ دے تو اس پر بھی کیا بنتا ہے شکریہ. کیوں جی ڈاکٹر صاحب اس کے شکریہ بنتا ہے، اس نے جتنا دے دیا اس کا کیا کرو شکریہ ادا کرو، کیونکہ لڑکی کے باپ کے ذمہ یہ نہیں تھا. سمجھ میرے عزیز دوستو، ایسے ہی جو بری ہے نا، بری لڑکے والے بناتے ہیں، یہ بھی ان کے ذمہ نہیں تھا. وہ تھا کہ جب بیوی گھر آ گئی، اب اگر یہ سردی کا موسم ہے تو سردی کا سوٹ بنا دے، گرمی کا موسم آئے گا تو گرمی میں. اگر انہوں نے لاکھوں روپے کی بری بنا دی ہے تو اب لڑکی والوں کو اعتراض کا حق قدم نہیں ہے. وہ ایپ نکالیں جی انہوں نے برانڈ کی شاپنگ نہیں کی، انہوں نے جی فلانی مارکیٹ سے کر کے یہ سامان لا دیا، ہلکے والا دے دیا. بھائی ان کے ذمہ ہی نہیں تھا، ان کے ذمہ لڑکے والوں کے ذمہ. اور یہ بھی مصیبت ہمارے یہاں کھڑی ہے، وہ بیچارے بری کے چکر میں ان کو اوروں کو بھی سوٹ بنانے پڑتے ہیں، اوروں کو بھی دائیں بائیں کے سوٹ کو وہ بنانے پڑتے ہیں، یہ فلانی کا یہ فلاں کا. اور بھائی انہوں نے اگر دے دیا نا جی بسم اللہ، دے دیا جیسا بھی دے دیا جی بسم اللہ، اس کو شکریہ بولو یار، تو اس نے تمہیں کچھ نہ کچھ گفٹ دیا ہے نا تو اس کو شکریہ ادا کرو، تو اس میں اعتراض لگانے کی اجازت نہیں. اب دو چیزیں کلیئر کر دی میں نے آپ کے سامنے، نہ بری لڑکے والوں کے ذمے، نہ جہیز لڑکی والوں کے ذمے. جو مل جائے سبحان اللہ، شکر الحمدللہ، کام چلاؤ. اس کی وجہ سے رشتوں میں دراڑ نہیں آنی چاہیے. اب آگے کھانا، لڑکی والوں نے کھانا دے دیا، جیسا بھی دے دیا، یقین کرو ان کی مہربانی ہے، ان کے ذمے کھانا نہیں تھا. لڑکی والوں کے ذمے کھانا ایک بندے کا بھی نہیں تھا، ایون کے دولہے کا بھی نہیں تھا. حقیقت تو ہم نہیں بتا، دولہے کا کھانا بھی لڑکی والوں کے ذمے. وہ لڑکی لینے آیا جی بسم اللہ کر، لڑکی اس کے ساتھ بٹھاؤ، چل میرے پاس جا، اپنے گھر جا کے کلاس کرو. ٹھیک ہے نا جی، اسلام میں تو یہ. اگر آپ لوگ اتنے سینکڑوں لوگ لے کے چلے بھی گئے، لڑکی کے باپ نے آپ کو کھانا جیسا بھی دے دیا، زردہ پلاؤ بھی دے دیا، تو ان کا شکریہ ادا کرتے نہ تھکو. جی بہت مہربانی، آپ نے اتنے ہمارے مہمان ہمارے گھر آئے تھے، ہم آپ کے گھر لے آئے اور آپ نے ان سب کو روٹی کھلا دی. آپ کے ہاتھ جوڑ جوڑ کے شکریہ ادا کرتے کرتے سمجھے میرے عزیز دوستو. خدا کی قسم جینے کا مزہ آ جائے گا، میری باتیں جینے کا لطف آئے گا. اچھا اس کا شکریہ ادا کرو لڑکی والے کا کہ جی ان کا بہت مہربانی، آپ نے ہماری عزت افزائی کی، ہمارا اکرام کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر. ٹھیک ہے نا جی، میں نے آپ کو کلیئر کر دیا لڑکی والوں کو جیسا بھی کھانا قبول. ٹھیک ہے، اور سلوک مت کرو. ایک اب آ گیا ولیمے کا دن. اب ولیمے والے دن آپ کو دیکھو، اس نے آپ کو عزت بخشی، آپ کے گھر شادی کارڈ بھیجا، آپ کو اپنے ہاں انوائٹ کیا، لاکھوں روپے کی آپ کو روٹی وہ دے رہا ہے. اب اس میں ایپ نہیں نکالنا یار اس کو تو یہ چکن نہیں دینا چاہیے تھا، یار اس کو تو مٹن دینا چاہیے تھا، اس کو تو فلان نہیں یار. اس کے بعد جیسی ایسی تھی اس نے آپ کو روٹی، یار یہی ہوتا ہے نا حدیث میں آتا ہے جو آدمی اکرام کرے اس کا شکریہ ادا کرو. اس نے جیسا بھی ایون کہ میرج ہال سے نکلتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کر کے نکلو. دولہے کا بھی بہت شکریہ جی، اچھا نہ بھی لگے جی ماشاء اللہ ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے جی، آپ نے ہمیں بہت اچھا کھانا کھلایا. اس کا دل بڑا، اس کا کیا ہو جائے گا، دل بڑا ہو جائے گا. یہ حدیث میں بھی منع ہے کہ کھانے میں عیب ویسے نہیں نکالنا چاہیے. کھانے میں عیب تو کیونکہ کھانے کی چیز ہے تو اس میں عیب ویسے ہی نکالنا نہیں چاہیے. یار وہ چھوٹے بچے کو پانی لے کے آنا بیٹھو، یہ بھیجنا، یہ ابو بکر سے پانی کھلا، یہ محمد بن عامر کو. اچھا تو سمجھ آئے میرے دوستو، ولیمہ آپ کھا کے نکلے تو شکریہ ادا کر کے نکلے، کوئی آپ کی بات نہیں. اور اس میں آج کل ہمارے یہاں سسٹم ہوتا ہے کہ چلتا ہے نیوندرا، جس کو نیوندرا کہتے ہیں نا، اس مختلف نام ہے، ہر قوم کا سرکی میں الگ نام لیتے ہیں، پنجابی میں الگ لیتے ہیں، فلاں میں الگ لیتے ہیں جی. اس کو سلامی بھی کہہ دیتے ہیں، مختلف. اس کے لفافہ آج کل آ گیا، لفافہ تو یہ بھی آتا ہے. بھائی دیکھو، آپ اگر کسی نے لفافہ نہیں دیا تو بھائی آپ نے ولیمے میں بلایا تھا یا اس کو ہوٹل میں بلایا تھا؟ ولیمے میں بلایا تھا نا. سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں لفافہ نہیں ہوتا تھا. آج تک آپ ایک ثابت نہیں کر سکتے کہ شادی جس میں لفافہ ہوتا ہو، جس میں نیندرا شندرا ہوتا ہو. یاد رکھنا یہ بات کلیئر کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے ولیمے کیے کوئی لفافہ نہیں لیا. صحابہ کے جتنے ولیمے ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کا کوئی لفافہ. ایسے آپ کی چاروں بیٹیوں کا نبی پاک نے نکاح کیا تو کوئی لفافہ شفافہ نہیں ہوتا تھا. آج کے ایک رواج میں اگر چل پڑا ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے، اب تو ہونا نہیں چاہیے. اگر اس نے 100 پکڑا دیے، 500 دے دیے، 1000 دے دیے، جی بسم اللہ جی ہے نا جی، اس پر کوئی اعتراض کا حق. اور اگر بغیر لفافے کی، یار پھر ہم نے غریب کا جینا نام کر دیا، وہ بیچارہ سوچے گا بھی یار سب لفافہ پکڑیں گے، میں کیسے جاؤں میں. اچھا دونوں باتیں ذہن میں رکھنا.
ایک تو اگر کسی نے آپ کو بلایا ہے ایک بات ذہن میں رکھنا، آپ کے ذمے اس کی دعوت قبول کرنا واجب ہو گیا، ضروری ہے۔ مسلمان کا جو مسلمان پہ آ گیا نا، آپ کو اس نے بلایا ہے، آپ نہیں گئے، یہ مجرم بھی ہے، یہ بھی مجرم ہے، ذہن میں رکھنا، وہ چاہے جتنا بڑا حاجی نمازی پریزی ہے نا، تو یہ بھائی اگر آپ کو کسی نے انوائٹ کیا ہے تو آپ ضرور جاؤ۔ آپ کیا جاؤ گے؟ آپ ہر حال میں پہنچو گے، خود جا سکتے، بیٹے کو بھیج دو کسی نہ کسی کو، اور معذرت کے ساتھ بیٹے کو بھیجو۔ ایک شادی تھی، اب میں پرسوں چوتھ کی بات ہے، میں خود نہیں جا سکا، مجبوری تھی، بیان تھا، لیکن میں نے اپنے خود ان کے گھر جا کے میں اپنے بیٹے کو ان کے انہوں نے اکٹھے مل کے جانا تھا کہ دوسرے شہر میں جانا تھا، تو اپنے بیٹے کو کہا یہ میرا اس ٹائم نیا مقام ہے اور یہ بچہ نہیں بڑا ہو گیا، میں کہا اس کا اس کو اتفاق سے میں اپنے بیٹے کا جوتا پہن کے گیا، میں نے کہا دیکھو میرا اس کا جوتا ایک ہی ہو گیا، تو اب یہ بڑا ہو گیا، تو لہٰذا یہ میری طرف سے اس کا آنا قبول کیجیے۔ میں ان کو اسپیشل کہہ کر آیا، مجھے جلدی تھی، میں نے جانا تھا۔ اچھا، تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دی۔ یہ جو چیزیں چند شادی کے متعلق اہم امور ہے جس کی وجہ سے ہمارا اگلا سسٹم خراب ہوتا ہے۔ لڑکا ہمیشہ لڑکی کو تانے، تسی روٹی تیرے پیو نے کیوں نہیں دیتی سی، تیرے پیو نے سامان کی دیتا سی، سمجھ رہے جی؟ اور اسی طرح لڑکی والا جناب شکوا کرے جی تسی ولیمے دی روٹی چنگی نہیں دیتی، تسی وری چنگی نہیں بنائی۔ آج اگر اس کی بیوی آ گئی ہے تو بھائی اس کے تو مزے ہوئے پڑے ہیں، تو اس کو مزے کرنے دو نا۔ اس کی بیوی اس کو آ گئی ہے تو اپنی گاڑی کی چابی اس کو دو۔ اب بچہ سمجھدار ہو گیا نا، بیگم کو بٹھا کے 1 ملک تھوڑی کرے گا، اب دو اس کو چابی کہ جاؤ میرا بچہ یہ پیسے پکڑ، جتنے پیسے ہو اپنے بچے پر خرچ کرو۔ ایک میں آپ کو ایک بات، اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو کنجوسی اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ پیسہ اللہ نے دیا ہے نا، کنجوسی بہت زیادہ اللہ کو ناپسند ہے۔ تو اور سب سے بہترین خرچ اپنے بیوی بچوں پر ہے، اس معاملے میں کنجوسی ہرگز کرنی نہیں چاہیے۔ اب بہو گھر آ گئی تو آپ اپنے بچے کو اب خود پیسے دیں، ہاں جی، اور اس کو سواری مہیا کریں، جاؤ میرا بچہ روزانہ شام کو اس کو بھیج۔ نہیں دبیلی دلہن کے دیکھو ارمان ہوتے ہیں، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے میاں کے ساتھ تنہائی میں سیر کروں، گھوموں، ہوٹلنگ، جو بھی ہے نا، جتنی حد تک جتنی اس کی گنجائش ہے اتنی اس کو پرمیشن دینی چاہیے۔ یہ اسلام کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ ہم جب ان کے اوپر بنتے ہیں نا جی، ایسے مولوی بن کے ان کو دکھاتے ہیں، تو وہ اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس میں نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بچے اسلام سے باغی، وہ کہتے ہیں اسلام کے قریب آئے تو ہمیں تو پابندیوں میں جکڑ دے گا اسلام، حالانکہ اسلام ایسی پابندیاں میاں بیوی کو گھومنے سے اسلام کا روکتا ہے۔ میاں بیوی اگر پردے میں، لڑکی نکلے اپنا سارا بناؤ سنگار اپنے شوہر کے سامنے رکھے، جب باہر نکلے تو اچھے خاصے برقع عبایا میں نکلے تاکہ اوروں کی نظر، بھائی بیوی میری ہے میں اوروں کو کیوں دکھاؤں، خود دیکھوں اس کو، خود اس کے سنگار سے لطف اندوز ہونا چاہیے، اوروں کو تو نہ کرے نا۔ اس کی شادی میرے ساتھ ہوئی ہے نا، ملتان والوں کے ساتھ نہیں نا، سارا ملتان اس کی زیارت کرے، ایسی بات ہرگز سمجھ میں آئی۔ دوستوں میں کلیئر کر رہا ہوں، میری بیوی ہے تو میں اس سے، اس کے حسن سے لطف اندوز ہوں، اس سے پیار کروں، اس سے محبت کروں، تو میں جب اس کو باہر نکال کے لے کے جاؤں تو اس کو چھپا کے لے کے جاؤں۔ سمجھ رہے میرے عزیز دوستو، اس کا بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اس میں ہی برکتیں ہیں، اس میں ہی خیر ہے، سمجھ رہے، اس میں ہر فطرے سے اللہ نے یہ پردے کی پابندی لگائی ہے نا، ایسے ہی نہیں لگائی۔ دیکھو تفریح سے منع بھی نہیں کیا، انجوائے کرنے سے منع بھی نہیں کیا، اور جہاں پہ خطرات ہو وہاں سے ہمیں احتیاط برتنے کا حکم دے دیا۔ اچھا، اب میں آپ کو اسی طرح ساس سے گزارش کروں گا، اب اپنے بچے، اب وہ ماں بن کے دکھائے، کیا کر کے دکھائے، بڑا دل کرے۔ دیکھو برداشت تھوڑی سی اندر کمی آتی ہے، وہ کہتی ہے اچھا بس ایک بات کو آج کا بیان سے بیٹھتا ہوں، ساس کہتی ہے بیٹا میرا ہے، میں اپنا بیٹا کیسے، پھر اس کی شادی نہ کرتی، اس کو لٹکا دیتی، پھانسی پہ دے دیتی، جب شادی کر ہی دی ہے اب دل کیا کرے، اب بڑا کرے۔ ساس کہتی ہے میرا بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے کو کیسے بانٹ دوں، بھائی اگر آپ کا بیٹا ہے اس کا شوہر بھی تو ہے نا، لڑکی کا شوہر بھی ہے، اب آپ کو اپنے بچے اور اس کے درمیان میں اب تقسیم کرنی پڑے گی کہ وہ اس وقت صرف آپ کا بیٹا نہیں، وہ کسی لڑکی کا شوہر بھی ہے۔ جیسے آپ کا ماں بیٹے کا حق ہے، ایسے بیوی اور میاں کا حق ہے۔ اگر آپ نے یہاں پہ درار ڈالی، دیوار ڈالی، خدا کی قسم یہ ساس بخشی نہیں جائے گی۔ پھر یہ ساس جتنی مرضی، ایسی ساسیں سینکڑوں میں سننے میں آتی ہیں، اتنی نیک ہے، اتنی نیک ہے، یہاں پہ آ کے بس ان کا پتہ نہیں جیسے دم گھٹتا ہے، تسبیح مسلح سے نہیں اٹھیں گی، تہجد میں بیٹھیں گی اشراق پڑھ کے اٹھیں گی، اتنی تسبیح کے دانے چل رہے ہیں، ایسی پابندی نماز، خدا کی قسم اگر یہ صرف بہو کے ساتھ اچھی ہو جائے نا، یہ بائی پاس جنت میں جائے گا۔ یہ یہاں پہ آ کے اپنا سارا کچھ خراب کر لیتی ہے، ایسا ہرگز کرنا اسلام میں منع ہے۔ اندر سے دیکھو دل بڑا، میں حیران ہوتا ہوں یار، دل کیسے دل ہے یار۔ آپ کسی کی خوشی میں رکاوٹ بن رہے ہیں، کسی کی خوشی میں رکاوٹ ہرگز بننا نہیں ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، ان کا پورا حق ہے۔ اور یقین کرو یہ تو عربوں میں آپ جا کر دیکھو، اور دستور بھی یہی ہے کہ جس لڑکے کی آپ شادی کر رہے ہو اس کو علیحدہ گھر دو، اس کو کیا دو، اس کی ان کی ایک سیپریٹ لائف شروع ہوگی، وہ میاں بیوی، ہاں بچہ روزانہ باپ کا حال ضرور پوچھ لے،
رات کو ان کی خدمت بھی آ کے کر جائے، دن میں 1-2 چکر لگا لے۔ اب یہ ساس کو اپنے میاں کے ساتھ انجوائے کرنی چاہیے یا ان کے درمیان میں روڑے اٹکانے کی اجازت نہیں ہے۔ میاں بیوی تم ساس سسر ہو، یعنی کہ بچوں کے ماں باپ ہو، تم آرام سے اپنی مزے کی لائف جیو، بلکہ اچھا اسی طرح بیٹوں کو بھی چاہیے، بیٹوں کو بھی چاہیے ابا حضور میں سیر کر رہا ہوں، لو جی آپ ہماری اماں جان کو بھی سیر کرا، ٹھیک ہے نا جی، بلکہ اکٹھے لے جاؤ، ایک جھولے میں امی ابو کو بٹھا دو، دوسرے جھولے میں خود بیٹھ، دوسرے جھولے میں خود بیٹھ جاؤ۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، ماں باپ کو بھی دیکھو، ہمارے یہاں کیونکہ پہلے یہ رواج نہیں ہوتا تھا باہر اتنا آنے جانے کا، تو ہماری ماشاءاللہ بہت سی خواتین ہیں جنہوں نے ملتان سے باہر قدم نہیں رکھا، بچے جنہوں نے ملتان کا کوئی پارک نہیں دیکھا۔ تو میں بچوں سے بھی کہتا ہوں، خدا کی میرے ماں باپ ہوتے ہیں نا، اللہ کی قسم ابھی زندگی میرے کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا، 16-17 سال ہو گئے فوت ہوئے، میری شادی سے پہلے فوت ہو گئے، میں آپ کو پریکٹیکل دکھاتا کہ ماں باپ کی رسپیکٹ کیا ہوتی ہے اور کر کے، اور بچے بھی اس معاملے میں زیادتی بات سے کر رہے ہیں، بیگم آئی نا پھر وہ ایسے اس کے نیچے لگیں گے نا، ایسے رنگ مرید بن کے حق ادا کریں گے۔ نہیں، دیکھو میں کوئی بات کر رہا ہوں، بے شک میرے ماں باپ نہیں تھے، فوت ہو گئے تھے، لیکن بیوی سے یہ ڈیل کی کہ آپ کے حق میں نے کہا 1% بھی کمی نہیں آئے، اور لیکن میں میرے ہیں اس وقت بہن بھائی، لیکن میں اپنے بہن بھائیوں کا حق جو میرے ذمہ ہے اس میں بھی کمی آنے نہیں دوں گا، اس میں آپ رکاوٹ نہیں بنیں گے اور ادھر میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ یہ آپ ڈیل کریں، بہن بھائیوں کو بھی ان کا حق دیں، ان کے جو حقوق بنتے ہیں جی، ان پر جو خرچ کرنا آپ کے ذمہ بنتا ہے وہ خرچ کریں، ان کا خیال کریں، ان کی دعوت کریں، ان کو جو بھی کریں وہ کریں، اور اس طرح اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی دونوں کو آپ نے ایک ترازو میں تل، ایک طرف آپ کا یہ ہو گیا ماں باپ اور بہن بھائی ہو گئے، دوسری طرف آپ کی بیوی اور آپ کا سسرال، ان کی عزت میں بھی کمی آنے نہ دی جائے۔ بیوی چاہتی ہے کہ میرے بہن بھائیوں کی رسپیکٹ میرا شوہر کرے، اور شوہر کو اپنے میاں، حدیث حضرت علی کا فرمان کہ کبھی بھی کسی صورت بھی اپنی بیوی کے سامنے اس کے بھائیوں کی برائی، اس کی بہنوں کی برائی ہرگز مت کرے، ان کو عزت دے۔ یقین مانے اختلاف ہو جاتے ہیں، اختلافات کے باوجود ایک بات کو سمجھتا ہوں، بچوں کو کبھی بیچ میں انوالو کبھی نہیں کرنا۔ ایسے لوگوں پر دیکھ کے دکھ آتا ہے کہ میاں باپ یا بڑوں کی لڑائی ہے، بچے بھی ادبی کر رہے ہیں، یہ کہاں کا اسلام ہے بھائی؟ اس میں اجازت نہیں ہے۔ قسم اٹھا کے رہا ہوں، میرا جس سے اختلاف بھی ہے سامنے نظر بھی پڑ جائے، بات بتا رہا ہوں، اگلے سال مثال کے طور پر چل رہے اپنے بچوں کو فوراً بھیجو گا، جاؤ بیٹا تمہارے ماموں کو بالکل اسی ٹائم۔ دیکھو انسانی فطرت ہے، فرشتے ہم ہے ہی نہیں، ہمارے یاد رکھنا پھڈے ضرور ہوں گے۔ نبی نے اس کی بات کو کلیئر کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف میں کلیئر کر دیا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ تمہاری لڑائی، نبی پاک نے کلیئر کر دیا تمہاری لڑائی ہوگی، ماں باپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، میاں بیوی کی بھی ہو سکتی ہے، سسرال والوں سے بھی ہو سکتی ہے، یہ ہوگی، پھر اس کے صلح کر لو۔ کیا کر لو؟ پھر آپ صلح کر لو، پھر دلوں میں اندر، اس لیے مجھے بہت دکھ آتا ہے جو دل میں اندر سیاہی رکھتے ہیں نا، خدا کی میں سوچتا ہوں کہ اس دل میں اللہ ہے ہی نہیں، غلطی ہوگی معذرت کرو، دل ایسے صاف کر لو جیسے پہلے تھے، دل دھل جائے۔ دل کیا ہو جائے؟ جیسے کپڑا میلا ہوتا ہے نا، کپڑا میلا ہوگا، دھونے سے کیا ہو جائے گا؟ صاف ہو جائے گا، چمک جائے گا۔ اس طرح دل میں میل آ جاتا ہے، جب آپ کی صلح ہو گئی تو آپ دل کا میل نکالو، دل کا میل نکالو، صاف کرو، ایسے ملو جیسے ہماری کبھی لڑائی ہوئی ہی نہیں تھی۔ دل میں میل رکھو کہ تمہارے دل میں اللہ آ ہی نہیں سکتا، بغیر اللہ لیے چلے گئے تو تمہارا کھانا ہمارا خراب ہو جائے گا، ستیہ ناش ہو جائے گا، یقین کریں۔ تو اس لیے آدمی کو دل کیا رکھنا چاہیے؟ اللہ، بس یہ بتا رہا ہوں، یہ لوگ اللہ کو بڑے پسند ہیں اور اللہ ایسے لوگوں کو سکون کی زندگی دیتے ہیں۔ حضرت دل کا سکون ہی چاہیے نا، سارا کچھ ہے، دل کا سکون نہیں ہے، سب کچھ بیکار۔ دل کا سکون اللہ دیتا ہے ایسی کنڈیشن کے اندر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ میں نے چند باتیں، یہ بھی اہم موضوع ہے کہ نہیں ہے، اس پر بات عموماً کم کی جاتی ہے۔ ایک آدمی نیک تو بن جاتا ہے، پکا نمازی بھی بن جاتا ہے، تہجد بھی پڑھنے لگ جاتا ہے، اشراق چاشت بھی پڑھنے لگ جاتا ہے، لیکن اس معاملے میں آ کے زیرو پہ کھڑا ہوتا ہے، اس معاملے میں آگے۔ اس لیے میری کوشش ہوگی کہ میں مکمل اسلام آپ کے سامنے، اللہ نے بھی مکمل کیا نا، الیوم اکمل، اللہ کہتے ہیں میں نے کامل نہیں، مکمل نہیں، اکمل اسلام دیا۔ کون سا اکمل؟ اس سے آگے کوئی چیز ہی نہیں ہے، مکمل کی بھی حد ہے کہ جب رب نے مکمل اسلام دیا ہے تو انشاءاللہ ہم مکمل اسلام آپ کے سامنے رکھیں گے، جس سے جینے کا مزہ آئے، جس سے جینے کا مزہ آئے گا۔ اور میں نے آپ کو پہلے بیانوں میں کہہ چکا ہوں، اللہ آپ کو بغیر جیب میں روپیہ نہیں ہوگا پھر بھی جینے کا مزہ دے گا، کھہ کے مکان میں جینے کا مزہ دے گا، کچے مکان میں اللہ آپ کو جینے کا مزہ دے گا۔ اور اگر مکمل اسلام زندگی میں نہ آیا، آپ اربوں خربوں پتی ہو کے بھی دکھی پھریں گے، آپ مہنگی گاڑیوں میں بھی دکھی پھریں گے، مہنگے گھروں میں بھی آپ رات کو کروٹیں بدلیں گے، اللہ آپ کو چین نہیں دے گا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، جینے کا مزہ اسلام میں ہے، اور اسلام میں علماء سے بھی کہتا ہوں، خدا کے لیے ایک ٹاپک پہ زندگی ختم نہ کرو۔ اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے، بہت خوبصورت دین ہے اور مکمل دین ہے، اس کا ہر پہلو قوم کے سامنے لاؤ، اس کا ہر پہلو۔ اسلام کوئی چیز خالی نہیں چھوڑتا، شادی بیاہ، غمی خوشی، نوکری ڈیوٹی،
ہر چیز اللہ تعالیٰ آپ کو بیان کرتا ہے، اور جب وہ سامنے آ جائے گی اس کے مطابق چلنا شروع کریں گے، اور انشاءاللہ دیکھو بقیہ جو گزر گئی، تلخیاں ہو گئی، جو ماضی میں نقصان اٹھا لیے، بقیہ لائف کو تو مزے کی بناؤ نا، بقیہ لائف کو بقیہ بھی مزے کی بن جائے گی. سب سے بڑی بات ہے قبر چمک جائے گی، اور پھر جب قبر سے نکالے جاؤ گے ہنستے مسکراتے، ہاں جی بیوی کا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جنت الفردوس میں شاہی لباس پہن کے پھر وہاں ہمیشہ مزے سے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 100% اسلام پر عمل کرنے کی